اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم آمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. یہ سورۃ الملک ہے، اور جیسا کہ اس کے شروع میں تھوڑا سا تعارف اس کا کروایا جا چکا ہے، اس سورت کی اہمیت شاید شروع میں ذہن سے نکل گئی، میں ذکر نہیں کر سکا کہ یہ سورت کتنی اہم ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سنن ترمذی میں ایک صحیح حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ارشاد ملتا ہے کہ آپ ہر رات یہ سورت پڑھ کے سویا کرتے تھے، اور جب کسی سورت کے بارے میں یہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہر رات پڑھ کے سویا کرتے تھے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بڑی ہی اہم سورت ہوگی جسے آپ کوئی رات بھی نہیں چھوڑ رہے. کچھ صورتیں ایسی ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہفتہ میں خاص طور پر ایک مرتبہ پڑھا کرتے تھے، جیسے جمعہ میں 2 پڑھی جانے والی صورتیں ہیں، سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ. ان دونوں صورتوں کو جمعہ میں، تو یہ بظاہر 8 دن میں ایک مرتبہ پڑھی جانے والی، اور یا پھر سال میں عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر یہی صورتیں پڑھی جایا کرتی تھیں. اور وہ صورت جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا ناغہ پڑھیں تو اس کا معنی یہ کہ وہ تو بہت ہی خاص صورت ہوگی. اس سورۃ الملک کو یہ مقام حاصل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حامیم تنزیل السجدہ، اور ایک یہ، اور آپ یوں کہہ لیں کہ ہم میں سے ہر مسلمان کو، ہر مومن کو یہ اپنا وظیفہ بنا لینا چاہیے، اپنا ورد یومی اس کو اختیار کرنا چاہیے کہ سوتے وقت رات کو کم از کم ایک مرتبہ کم از کم سورۃ الملک ضرور پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات اس سورت کی تلاوت کر کے سویا کرتے تھے. اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت جو کہ موقوف ہے، روایت موقوف کا معنی یہ کہ انہوں نے
یہ ذکر نہیں کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہی المانعات من عذاب القبر، یہ سورۃ تبارک یا سورۃ الملک یہ جہنم کے عذاب سے بندے کو روکنے والی ہے۔ ہی المانعات عن عذاب القبر، یہ قبر کے عذاب کو روکنے والی ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی اس صورت کی بکثرت تلاوت کرتا ہے تو یہ قبر کے عذاب سے بندے کو بچائے گی۔ یہ واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں، یہ موقوف روایت ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ پر۔ لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ صحابی ایسی کوئی بات ایسے ہی کہہ دے گا کہ کوئی قرآن کی صورت قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے؟ یہ الفاظ کوئی آدمی یہ جرت نہیں کرے گا کہ وہ کہے جو باتیں کوئی پیغمبر ہی کر سکتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ کہ صحابی نے جب یہ بات کہی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سنی ہوگی۔ اگر کوئی صحابی یہ بیان کرتا ہے کہ آخرت میں محشر کے میدان میں یہ ہوگا، تو یہ میری آپ کی یا کسی صحابی کی بھی بات کرنے والی نہیں ہے۔ محشر کے میدان میں کیا ہوگا کوئی نبی ہی یہ بات کر سکتا ہے۔ تو کوئی ایسی روایت جس کا تعلق غیبیات سے ہے، جس کا تعلق آخرت سے ہے، جس کا تعلق قبر کے اندر پیش آنے والے واقعات سے ہے، نظروں سے ہٹ کر، نظروں سے اوجھل جو کچھ بھی پیش آنے والا ہے، جس چیز کا تعلق اس سے ہوگا وہ چاہے کوئی بھی کہے، اور خاص طور پر ہما شما تو ظاہر ہے شمار نہیں ہوں گے نا۔ آج تو لوگ ایسے بے شمار ہیں کہ اپنے مقاصد کے لیے جعلی من گڑت موضوع اپنی بنائی ہوئی روایات کو لیے پھر رہے ہیں۔ کسی صحابی سے یہ توقع بھی نہیں کی جا سکتی کہ وہ اپنی ذاتی غرض کے لیے کوئی ایسی بات کہے گا۔ صحابہ کے بارے میں پوری امت اسلامیہ کا یہ فیصلہ ہے کہ الصحابہ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عدول ہیں، عادل ہیں، منصف ہیں، سچے ہیں، نیک ہیں، مومن ہیں۔ ان سے اس طرح کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اپنی کسی ذاتی غرض کے لیے کہ چونکہ اس میں میرا فائدہ ہو رہا ہے میں یہ ایسے کہہ دوں۔ صحابہ سے ایسا ممکن نہیں ہے۔ لہذا یہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ صحابی کہے کہ یہ قبر میں فائدہ دے گی، صحابی کہے کہ یہ حشر میں فائدہ دے گی، تو وہ بات اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی۔ یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، مستدرک امام حاکم میں ہے، اور اس کی سند کو حسن درجہ کی قرار دیا گیا ہے۔ صحیح نہیں، حسن درجہ کی ہے اور ضعیف بھی نہیں، یعنی قابل عمل ہے۔ وہ کہتے ہیں ہی المانع من عذاب القبر، یہ سورہ تبارک، یہ سورۃ الملک بندے کو قبر کے عذاب سے بچا دے گی، بچانے والی ہے۔ اور ان کلمات کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو اگر اکٹھا دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا ناغہ ہر رات کو یہ سورت پڑھ کے سوتے ہیں، تو بات سمجھنا اور بھی آسان ہو جاتا ہے کہ یہ سورت واقعی اتنی اہمیت والی ہے کہ صحابی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قبر کے عذاب سے محفوظ کرے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے پڑھ کے سوتے ہیں۔ اور ایک حدیث سنن اربعہ یعنی ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ، حدیث کی ان 4 کتابوں میں، اور 5ویں کتاب ہے مسند امام احمد۔ حدیث کی ان 5 کتابوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم میں سورۃ فی القرآن 30 آیہ، قرآن کریم میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، اور وہ آپ گنتی کریں گے تو وہ یہی سورہ تبارک ہی ہے۔ 30 آیتوں والی یہ سورت تبارک الذی، اور احادیث میں چونکہ واضح بھی ہے، کوئی مبہم بھی نہیں چھوڑا گیا کہ 30 آیا ہے تو تلاش کرتا پھر، حدیث میں باقاعدہ نام بھی موجود ہے، فی القرآن سورہ 30 آیہ شفعت لصاحبہا حتی غفر لہ، 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے قرآن کریم میں۔ اس سورت نے بندے کے لیے، جو آدمی لصاحبہا، اس سورت نے اس آدمی کے لیے سفارش کی جو اسے پڑھا کرتا تھا۔
اب جس نے سال میں کبھی ایک مرتبہ یہ صورت پڑھی ہو، جیسا کہ ہماری عادت بنی ہوئی ہے کہ رمضان میں ایک مرتبہ قرآن ختم کر لیا، اب اس کو اس سورۃ الملک کا صاحب کہا جا سکتا ہے؟ جو سال میں ایک مرتبہ قرآن پڑھ لیتا ہے، کبھی کبھار کھول لیتا دیکھ لیتا، وہ صاحب قرآن نہیں ہے۔ صاحب قرآن وہ ہے جو مسلسل قرآن کریم کی تلاوت کرے، قرآن کریم کو اپنے مطالعے میں رکھے، اور وہ کوشش کرے کہ اس کا کوئی دن ایسا نہ نکلے کہ جس دن وہ قرآن کریم کی تلاوت نہ کرے۔ اس آدمی کو آپ صاحب قرآن کہہ سکتے ہیں۔ اور اس حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کریم میں صورت ہے، 30 اس کی آیات ہیں، اس نے شفاعت کی لصاحبہا، اپنے ساتھی کے لیے، یعنی جو اس کو بکثرت پڑھا کرتا تھا، حتی ادخلتہ الجنہ، یہاں حتی غفر لہ، یہاں تک کہ اسے معاف کر دیا گیا، اس کی مغفرت کر دی گئی۔ یعنی اس صورت کو بکثرت پڑھنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ زیادہ تلاوت کرنے والے کے لیے قیامت کے دن اللہ سے سفارش کرے گی کہ یا اللہ اس بندے کو معاف کر دے۔ اور اس صورت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اپنے ساتھی کے لیے، اپنے صاحب کے لیے، اپنے قاری کے لیے اس نے سفارش کی، حتی غفر لہ، یہاں تک کہ اس کی بخشش ہو گئی۔ اتنا مقام اللہ رب العزت نے صورت کو دیا ہوا ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے جو کہ معجم طبرانی اوسط اور اسی طرح الاحادیث المختارہ ضیاء المقدسی، یہ احادیث کی ایک بڑی فرسٹ کلاس کتاب ہے جو عام کتابوں سے ذرا ہٹ کر ہے، الاحادیث المختارہ لضیاء المقدسی، اور یہ 8-7 جلدوں میں موٹی کتاب ہے۔ عام مارکیٹ میں جیسے ہماری سنن اربع ہے، صحیحین ہے، جو آپ نام عموماً سنتے رہتے ہیں، یہ ان سے ہٹ کر، لیکن اکثر احادیث جو ہیں وہ اس میں صحیح ہیں۔ کوئی کہیں ظاہر ہے کہ شاذ و نادر کوئی حدیث ایسی آ گئی ہے، وہ تو اللہ کا کلام ہی ہے جو ہر طرح ہر اعتبار سے پاک ہے، لیکن محدثین کرام نے، اہل علم نے اس کتاب کی بڑی تعریف کی ہے، الاحادیث المختارہ۔ اور اس کا معنی بھی یہ کہہ رہا ہے، الاحادیث المختارہ یعنی منتخب، اختیار کی ہوئی منتخب احادیث۔ ان میں یہ روایت دوسری موجود ہے جس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، وہی شروع کا حصہ وہی ہے کہ قرآن کریم میں ایک صورت ہے، سورۃ فی القرآن 30 آیہ، خاصمت عن صاحبہ، خاصمت عن صاحبہا حتی ادخلتہ الجنہ۔ قرآن کریم کی ایک صورت، سورۃ الملک، یہی اس نے اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ کے ساتھ اتنی دیر تک مسلسل جھگڑا جاری رکھا، حتی ادخلتہ الجنہ، یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کروا دیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس صورت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث میں اس کو جنت میں داخل کروا دیا، دوسری میں اس کی مغفرت کروا دی، اور ایک موقوف اثر میں یہ قبر کے عذاب سے بندے کو بچانے والی ہے، اور چوتھی حدیث میں یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات اس کو پڑھ کے سویا کرتے تھے۔ اپنے لیے ایک روزمرہ کا عمل یہ بھی بنا لیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم پابندی کے ساتھ اس صورت کو پڑھا کریں۔ اور ایک چیز اور ذہن میں رکھیں، ہمارے یہاں عموماً ایک سلسلہ بنا ہوا ہے، اس کی فضیلت ذہن میں آ گئی، اب یہی پڑھ رہے ہیں، دوسرا قرآن چھوڑ دیا۔ کسی نے کوئی اور صورت پکڑ لی، سورہ کاف کی فضیلت معروف ہے کہ جمعہ کے دن اگر وہ پڑھی جائے، یا اس کی پہلی 10 آیات یا اس کی آخری 10 آیات، تو دجال کے فتنے سے اللہ اس کو محفوظ کر دے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ یہ اگلے جمعے تک کے درمیان اس بندے کے لیے نور ہوگی، یعنی جو بھی وہ فیصلہ کرے گا یا جو معاملہ اس کے سامنے آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نور اور روشنی مہیا کر دے گا۔ ہم نے یہ پڑھا تو پابندی کے ساتھ 8 دن میں جمعہ وہ ضرور پڑھتے ہیں، اور باقی قرآن پڑھا رہ جاتا ہے۔ یہ انداز کسی صورت کے لیے بھی نہیں اختیار کرنا چاہیے، وہ ہماری ہر روز کی عادتیں ایسی بنی ہوئی ہیں۔ قل هو اللہ کے بارے میں سن رکھا ہے کہ اس کی یہ فضیلت ہے، تعدل ثلث القرآن، کہ قل هو اللہ سورۃ الخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، 10 سپاروں کے برابر ہے۔ تو اس کا اثر ہم پہ ہے یا نہیں ہے؟
ہمیں اب وہ اثر نہیں رہا کہ اس کا چونکہ 10 سپاروں کے یہ بہت کم لوگوں کو پتہ رہے گا، ایسا ایک روٹین ہم نے بنا لی، ایسا ہم ایک مشینی انداز اختیار کر گئے کہ جیسے ہی سورہ فاتحہ والضالین پہ جا کے ختم ہوتی ہے قل هو اللہ چالو ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم نے باقی قرآن کو کچھ ایسا مقام ہی نہیں دیا کہ ہمارے سامنے مسلسل کبھی کوئی صورت آئے۔ یہاں سورہ فاتحہ ختم ہوئی قل هو اللہ چالو ہو گئی، اس کا مطلب ہے کہ وہ بٹن پہلے سے دبا ہوا ہے، اب وہ چلتے چلتے ٹیپ یہیں آ کے چلے گی کہ اب قل هو اللہ ہی اس کے آگے۔ یہ انداز غلط ہے، اس کی فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے کہ یہ ایک سورت 10 سپاروں کے برابر ہے۔ تعدل ثلث القرآن نبی پاک نے فرمایا، اس میں کون شک کرے گا؟ لیکن اس کو لے کے اب آدمی اصل ڈیوٹیاں چھوڑ دے۔ قرآن کریم کا پورے کا پڑھنا، قرآن کریم کے سارے ترجمہ مفہوم کو سمجھنا، سارے قرآن پر عمل کرنا ہماری ڈیوٹی ہے۔ ہمیں سارا قرآن پڑھنا ہے، صرف قل هو اللہ کو لے کے بیٹھ جائیں، صرف سورۃ الملک کو لے کے بیٹھ جائیں، صرف سورہ کہف کو لے کے بیٹھ جائیں، واقعہ کو ہمیں ان کی کثرت یا اس ذکر کو، اس ورد کو بلا ناغہ کرنے کے ساتھ قرآن کریم کی بلا ناغہ مسلسل بھی تلاوت کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ مسلسل تلاوت سے پورا قرآن بھی ختم ہوگا۔ قرآن کریم سے اللہ کا جو پیغام ہے وہ پیغام بھی آپ کے سامنے آئے گا کہ اللہ نے ہمیں پیغام کیا دیا ہے، اللہ نے ہم سے مانگا کیا ہے، اللہ نے ہمیں منع کن کاموں سے کیا ہے۔ قرآن کریم کے احکام تو تبھی آئیں گے نا، صرف قل هو اللہ ثواب تو بڑا ہوتا رہے گا، لیکن قرآن کا پیغام جو ہے وہ ہماری نظروں سے اوجھل رہ جائے گا، جو کہ ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ لہٰذا کسی بھی صورت کے فضائل سن کر اس کو اپنے قریب ضرور کر لیں، لیکن باقی قرآن کو دور نہ کر دیں۔ اب یہ نہ ہو کہ باقی صرف رمضان اور سال کے دوران وہ اونچا پڑا رہے، طاقوں پہ سجا رہے، اچھے خوبصورت چمکدار غلافوں میں لپیٹ کے اس کو اتنا اونچا، اور پھر اس کے لیے ہمارے بھائی لوگ کہتے ہیں جی ذرا نیچے رہے گا تو بے ادبی ہوتی ہے، نیچے رہے گا تو بے ادبی ہوتی ہے، جاتے ہوئے پیچھا ہو جاتا ہے۔ ہم جاتے ہوئے پیچھا نہیں کرنا چاہتے، عمر بھر کے لیے یا سال بھر کے لیے پیچھا کر دیتے ہیں۔ وہ پیچھا ہے یا نہیں؟ وہ زیادہ خطرناک پیچھا ہے کہ ہم قرآن کو سال بھر کے لیے اپنی نگاہوں سے دور کر دیں۔ اس سے اچھا ہے کہ نکلتے ہوئے پیچھا ہو، ہمارے دل میں قرآن کریم کا احترام ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے دل میں قرآن کریم کا احترام ہے۔ ہم گھر سے باہر نکلتے ہوئے، مسجد سے باہر نکلتے ہوئے، یا آفس سے باہر نکلتے ہوئے جہاں ہم نے قرآن کریم رکھا ہوا ہے، ہمارے دل میں کبھی 1000 میل دور تک بھی یہ تصور بھی نہیں ہوتا کہ میں قرآن کو پیچھا کر رہا ہوں، یا قرآن کریم کی میں توہین کرنا چاہتا ہوں، یا قرآن کریم کی میرے دل میں عزت نہیں ہے۔ کوئی مسلمان ایسے کیسے سوچ سکتا ہے؟ اب اگر ہمارے پاک و ہند میں مروج اس نظریہ کو، پیچھا کرنے کے نظریہ کو لے لیا جائے تو پھر آپ لوگ مسجد میں کیسے جائیں گے؟ یہاں ہی نہیں، مسجدیں وہاں بھی ہماری ایسی ہی ہیں، کچھ چیزوں کو چھوڑ کر عموماً ہماری مسجدیں وہاں بھی ایسی ہی ہیں، اور وہاں بھی قرآن کریم ایسا نہیں ہے کہ قد آدم سے اوپر جا کر رکھے ہوئے ہوں، وہاں بھی الماریاں ہیں، دائیں بائیں ریکس ہیں، ان میں قرآن کریم پڑے رہتے ہیں۔ اگر اسی رنگ کو ہم جو چھپانے کے چکر میں، اونچا اٹھانے کے چکر میں رہتے ہیں، اگر یہ لے لیا جائے کہ یہی معیار ہے، پیچھا نہیں ہونا چاہیے، تو پھر قرآن سمجھیں کہ یا قرآن ہمارے ہاتھ سے گیا یا ہم بے ادبوں میں سب شمار ہو جائیں گے، کیونکہ مسجدوں میں جاتے ہوئے نکلتے ہوئے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا قرآن کریم کو پہچانیں، قرآن کریم کا پیغام پڑھیں، قرآن کریم کا پیغام سمجھیں اور اس پر عمل کیا کریں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں جو کہ میں نے ابھی پڑھی ہے آپ کے سامنے، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے مختلف مومنوں کے لیے، کافروں کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی شان میں کچھ آیات، کچھ ارشادات فرمائے ہیں۔ یہاں اللہ نے کفار سے خطاب کیا ہے اور فرمایا ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا، اپنی بات کو سرن کہو۔ اسروا قولکم، جیسے ہم کہتے ہیں ظہر اور عصر سری نمازیں ہیں، اور سری نمازوں کا معنی کیا ہے کہ بلند آواز سے تلاوت نہیں ہوتی،
صرف امام کی اللہ اکبر کی، سمع اللہ لمن حمدہ کی، اسلام کی آواز آتی ہے، باقی قرآن کریم سارا وہ بغیر آواز کے پڑھتا چلا جاتا ہے، تلاوت کیا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں سری نماز. اور سری کا معنی یہ ہوا کہ جو کھل کر سامنے آواز نہ آئے، صرف اس کے الفاظ جو ہیں زبان سے پڑھے جائیں. اسی لفظ کو یہاں اللہ رب العزت نے استعمال فرمایا اور فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم بات بلند آواز سے کہو یا بغیر آواز کے، اپنی بات کو چھپ کر کرو یا کھلے عام پر کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چونکہ ان میں وہ گستاخ بھی موجود تھے جو سیدھا آپ کے منہ پہ کہنے والے بھی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخیاں کرنے والے وہ بھی تھے جو سر عام گستاخیاں کرتے تھے، اور کچھ وہ تھے کہ وہ سر عام نہیں کرتے تھے، چھپ چھپا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اور انہی کے جو ان میں سے بڑے بد زبان، بڑے گستاخ اور بڑے سرقسم، باغی قسم کے، سرکش قسم کے لوگ تھے، وہ بھی کچھ کام ایسے کرتے تھے کہ وہ پیچھے ہو کر جیسے سازشیں ہوتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے کہ اس کا کیا کیا جائے. یعنی ان کی خواہش یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو بند کیا جائے، آپ کو روکا جائے، آپ جو دنیا کو اس وقت پیغام دیے چلے جا رہے ہیں اس کے راستے میں بند باندھا جائے. اس کے لیے وہ ظاہرہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو نہیں کہیں گے نا کہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، وہ پوشیدہ اور خفیہ سازشیں کرتے تھے، اور کبھی کبھی کھل کر بھی وہ کچھ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتے تھے. اللہ نے فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم اپنی باتیں چھپ کے کرو یا جہرن کرو. سرن اور جہرن کا سمجھ آ گیا نا؟ جہری نمازیں مغرب، عشاء، جمعہ، فجر، اور سری نمازیں ظہر، عصر. آپ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم چاہے تو چھپ کر باتیں کرو، چاہے تو کھلے عام کرو، چاہے تو آواز سے کرو، چاہے بلا آواز کرو، ہر شکل میں انہ علیم بذات الصدور. تمہاری زبان تو بعد میں ہلے گی، زبان ہلی، آواز نکلی یا نہیں نکلی، یہ تو باتیں ساری بعد میں آتی ہیں. اللہ تو وہ ذات ہے کہ وہ علیم بذات الصدور ہے. وہ تو تمہارے سینوں میں کیا پک رہا ہے، تمہارے سینوں میں کیا بن رہا ہے، تم کیا سازشیں سوچ رہے ہو، تمہارے دماغوں میں کیا گندگی بھری ہوئی ہے، وہ تو وہ سارا کچھ جانتا ہے. تمہارا چھپ کر سازشیں کرنا یا تمہارا سر عام بدزبانیاں کرنا، یہ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، کیونکہ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو جاننے والا ہے ان چیزوں کو جو کہ سینوں میں ہیں، اور سینے میں دل ہے. دل کے اندر اگر کسی کے کوئی خیال بھی گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. اللہ کی عظمتیں، اللہ کی قدرتیں، اس کی طاقتیں اتنی ہیں کہ کوئی آدمی اندھیرے میں کچھ کرے یا روشنی میں کرے، اندر کچھ کرے یا باہر جا کے کرے، دن کو کرے یا رات کو کرے، اللہ سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے. وہ بندے کے دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. اللہ فرما رہا ہے کہ کیا وہ اپنی مخلوق کو ہی نہ جانے گا؟ جس نے اس مخلوق کو بنایا، اس مخلوق کو دنیا میں بھیجا، اس مخلوق کو ماں کے پیٹ کے 9 مہینے سے لے کر مرنے تک اس کی زندگی کے تمام مراحل کا جو پوری طرح نگران ہے، اس کو روزی کب کیا کتنی دینی ہے، جس نے ہر اعتبار سے انسان کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا ہوا ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ یہ کیا کرتوت کر رہا ہے، کیا کچھ کر رہا ہے؟ یہ فرمایا الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانتا جس نے اس کائنات کو پیدا کیا یا اس انسان کو پیدا کیا؟ اور دوسرا یہ کہ جن چیزوں کو اس نے پیدا کیا ہے کیا انہی کو وہ نہیں جانتا؟ دونوں معنی. یعنی ایک یہ کہ جس خالق نے اس دنیا کو بنایا ہے وہ اس دنیا کے بارے میں نہیں جانتا، اور دوسرا معنی یہ کہ دنیا خالق نے بنائی ہے تو کیا وہ اپنی مخلوق کے بارے میں ہی نہیں جانتا؟ اللہ نے فرمایا میں بنانے والا ہوں، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں مصرف الامور، مدبر الامور، مدبر الکائنات ہوں. اس دنیا کو میں چلا رہا ہوں، مجھ سے کون سی بات پوشیدہ ہے؟ گویا کہ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ تم چاہے چھپ کے کرو میرے نبی کے خلاف سازشیں، چاہے کھلے عام کچھ بھی کرو، کوئی چیز مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے.
اور مجھ سے پوشیدہ رہ بھی کہہ سکتی ہے، جبکہ وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ انتہائی باریک بین اور انتہائی دور پار کی ساری خبریں رکھنے والا ہے۔ لطیف باریک بین یعنی اس کی نگاہوں سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہمیں یہ تو معلوم ہے نا کہ اللہ کی جہت کون سی ہے؟ اوپر والی۔ کسی سے بھی آپ کہیں گے اللہ کہاں ہے، وہ اگر صرف ایسے کر دے تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی کنیز تھی، تو اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے اوپر کی طرف اشارہ کیا، مانا یہ کہ اللہ اوپر ہے۔ اور قرآن کریم میں جا بجا آیا اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنائی، کائنات بنائی، ثم استوى علی العرش، پھر اللہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ اور عرش کہاں ہے؟ عرش اوپر ہے، ساتواں آسمان کے اوپر۔ یہ جہت۔ اور دوسرا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا کہ بتاؤ کہ میں کون ہوں؟ تو اس کنیز نے پہلے اشارہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور پھر اشارہ کیا اوپر کی طرف کہ تم اوپر والے کے بھیجے ہوئے نبی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس خاتون کو آزاد کر دو، یہ مومن عورت ہے۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ اوپر ہے۔ یہ ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے کہ اللہ کہیں اوپر نعوذ باللہ، ایسا نہیں کہ وہ نیچے نہیں آ سکتا، ایسا نہیں کہ وہ کسی جہت میں پابند ہے کسی جہت کا۔ وہ مالک ہے، جب چاہتا ہے آسمانی دنیا پہ آتا ہے، جب چاہتا ہے اس کی مرضی۔ وہ آزاد ہے، قدیر ہے، قادر ہے، لیکن اس نے اپنی جہت خود اختیار کی ہے۔ ثم استوى علی العرش، اس کا معنی یہ لینا کہ وہ صرف اوپر ہی رہے گا، کہیں ادھر ادھر اس جگہ سے نہیں ہل پاتا، یہ اللہ کی قدرتوں کے خلاف نظریہ ہے۔ لیکن اس کو کوئی دوسرا رنگ دینا، یہ کہہ دینا کہ یہ بھی معنی نہیں ہے کہ اللہ اوپر ہے تو وہ صرف اوپر ہی ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی مومن یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ اللہ اپنی جگہ سے کہیں ادھر ادھر نزول نہیں فرما سکتا۔ اللہ نزول فرماتا ہے۔ یہ پچھلے دنوں میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کو آسمان دنیا پہ آتا ہے، 9 ذوالحج کو آسمان دنیا پہ آ کے اہل عرفات کے بارے میں بشارت دیتا ہے کہ اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے آج عرفات میں موجود تمام حاجیوں کو معاف کر دیا، بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پہ نازل ہوتا ہے، وہ مالک ہے، اس کی مرضی جہاں رہے، لیکن اس کی ایک جہت جو ہے وہ ہمیں جو بتائی گئی قرآن کریم میں وہ ہے اوپر کی جانب۔ اللہ رب العزت لطیف ہے اوپر، اپنے عرش پر ہے، لیکن پوری کائنات میں سے کوئی چیز کہیں بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو۔ ہم اندر ہوں تو باہر کا کچھ نہیں جانتے، باہر کی کچھ چیزیں جانتے ہیں تو اندر کیا ہے ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ ہماری تو حالت یہ ہے نا، اپنے ہی گھر سے باہر نکل جائیں تو پتہ نہیں گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت لطیف ہے کہ اس پوری کائنات میں کوئی ذرہ بھی جہاں ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے یہاں تک فرمایا وما من شجرۃ، کوئی درخت ایسا نہیں ہے، ما من ورقۃ، روئے زمین پر کوئی ورق ایسا نہیں، کسی درخت کا کوئی پتہ ایسا نہیں ہے کہ جسے اللہ نہیں جانتا۔ درختوں کے آپ اندازہ کریں کہ کتنی قسمیں اس دنیا پہ، کتنے درخت، اور ایک ایک درخت پر کتنے کتنے پتے ہیں۔ اور اللہ فرما رہا ہے وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، وما تسقط من ورقۃ، اس پوری زمین پر جہاں جہاں درخت ہیں، جتنے بھی درخت ہیں، جیسے بھی ہیں، ان کا کوئی پتہ بھی نہیں گرتا، اللہ اسے جانتا ہوتا ہے۔ اور اللہ اتنا جانتا ہے کہ یہ پتا گرا ہے تو زمین پر جانے تک یہ کتنی کلابازیاں کھائے گا، اللہ تو یہ بھی جانتا ہے۔ اب اس سے کوئی آدمی اس سے چھپ کر کچھ کرنا چاہے تو کہاں چھپے گا؟ اس سے کوئی نہیں چھپ سکتا۔ اللہ رب العزت کی قدرت، اس کا باریک بھی ہونا، اس سے بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اندھیری رات میں سیاہ پہاڑ ہو، رات بھی اندھیری، پہاڑ بھی سیاہ رنگ کا، اس کے اوپر سیاہ رنگ کی چیونٹی چل رہی ہو۔ چیونٹی کتنی ہوتی ہے؟ رات اندھیری، پتھر اندھیرا، چیونٹی اندھیری۔ اللہ رب العزت اس حد تک سنتا اور دیکھتا ہے
کہ وہ اس چیونٹی کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے اور اس کی حرکت بھی دیکھتا ہے. وہ چیونٹی کیا ہوگی، وہ قدم کیا ہوں گے، وہ اندھیروں کا آپ اندازہ کر لیں، لیکن اللہ کی مخلوق میں سے کوئی چیز اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے. یہ ہے لطیف. اللہ لطیف ہے، بہت باریک بین ہے، اور ساتھ ہی خبیر بھی ہے، ہر چیز کی خبر رکھتا ہے. کون کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، کسے کیا چاہیے، وہ ہر کسی کی خبر رکھتا ہے. بعض واقعات ایسے عجیب قسم کے اس دنیا میں پیش آئے ہیں اور روز بروز آتے رہتے ہیں کہ اللہ کی ذات پہ ایمان لانے کے لیے آدمی کو کوئی اتنی دقت ہی پیش نہیں آتی، لیکن ہماری اصل میں اپنی ایمانی کمزوریاں ہیں. اچھے بھلے کام پہ لگے ہوئے اپنے جگہ بیٹھے بیٹھے گھبرائے رہتے ہیں. کام لگا ہوا ہے، جاب لگی ہوئی ہے، ٹھیک چل رہا ہے، بینک میں پیسے بہت ہیں، لیکن گھبرائے ہوئے، پتہ نہیں یہ جاب رہے گی نہیں رہے گی، یہ کمپنی اگر اس کو اگریمنٹ ملتا ہے، کوئی کانٹریکٹ ملتا ہے نہیں ملتا، میرا کیا، بلا وجہ. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی آپ مطالعہ کر کے دیکھیں. رات کا کھانا کھایا، صبح کا گھر میں نہیں ہے. رات کو کھانا کھایا، صبح گھر میں نہیں، اور کہتے ہیں کہ صبح اللہ دے گا انشاءاللہ، اور اللہ دیتا رہا. صحابہ کرام نے دنیا میں جو کارنامے کیے ہیں، جو کارنامے دکھائے ہیں، آج آپ دنیا میں کہیں وہ رنگ نہیں دیکھ پائیں گے. جتنی محنتیں، دشمنوں کے لیے مقابلے، تلوار کے ساتھ شمشیر زنی، کافروں کے مقابلے ان لوگوں نے کیے جن کے پاس پورے سفر میں چلتے ہوئے ایک کھجور ملی. فوجی کو ایک کھجور دی گئی کہ بھائی دیکھو یہ راستے میں تمہارے لیے غذا ہے. وہ آدھی کاٹتا ہے، منہ میں ڈالتا ہے، چوستا رہتا ہے، وہ ختم ہوتی ہے، باقی آدھی ڈالتا ہے. صحابہ کرام کے وہ واقعات ملتے ہیں کہ ہم گٹھلی نہیں پھینکا کرتے تھے کہ چلو جب تک منہ میں رہے گی ہمیں پتہ رہے گا کہ ہمارے منہ میں کچھ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ کو کتنی مشقتوں سے گزرنا پڑا. 3 سال کا وہ واقعہ پڑھ کے دیکھیں. شیب ابی طالب میں جب بند کر دیا گیا پورے خاندان نبوت کو اور آپ کے متعلقہ لوگوں، پتے کوئی بھی چیز. ایک صحابی کہتے ہیں میں رات کو باہر نکلا، بھوک نے تنگ کیا، جہاں بال بچے تھے وہاں میرے سے بیٹھا نہیں رہا گیا، میں اٹھ کے باہر نکل گیا. چلتے ہوئے میرے پاؤں کے نیچے کوئی ٹھنڈی چیز پکڑی، لگی، پاؤں کو لگی، ٹھنڈی چیز لگی، میں نے اٹھا کے نگل لی، اور مجھے آج تک معلوم نہیں وہ کیا تھا. یعنی گیلی نرم چیز تھی جو ہاتھ میں آئی کھا لی. اس حد تک سختیاں. اور آج الحمدللہ اتنی آسانیاں، اتنی آسائشیں، کام چل رہے ہیں، پیسے بینک بھرے ہوئے ہیں، اپنی جیبیں بھری ہوئی ہیں، پھر بھی ڈرے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں ایگریمنٹ رینیو ہوگا نہیں، پتہ نہیں اگلا کنٹریکٹ ملے، کمپنی کو کام ملے. اللہ والو، اگر اللہ کی ذات پہ آپ ذرا بھی بھروسہ کریں، نبی سے فرماتے ہیں کہ اگر بندہ اللہ کی ذات پر صرف یہ جو پرندہ ہے، پرندے جتنا بھروسہ کر لے تو وہ بھوکا نہیں مرے گا. پرندے کے بارے میں نبی سے فرماتے ہیں کہ وہ صبح خالی پیٹ نکلتا ہے، شام کو پیٹ بھر کے اپنے آج. کیا اس کا کوئی بینک بیلنس ہوتا ہے؟ سارا دن مزے کے ساتھ چہچہاتا، کبھی ادھر کبھی ادھر، اچھے سے اچھے کھانے اللہ اس کو مہیا کرتا ہے. اگر ہم بھی اسی طرح کا توکل کر لیں اللہ کی ذات پہ تو اچھے سے اچھے کھانے اللہ بندے کو بھی دے. لیکن ہمارا توکل اتنا کمزور ہے کہ ہم ہر وقت گھبرائے رہتے. جس ذات نے اس دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں جب انسان کچھ نہیں کر سکتا، ایسا زبردست انتظام کیے رکھا کہ اس کو رزق دینا ہے، روزی دینی ہے، وہ کیا جب یہ سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کی توفیق تک آ گیا تو اب اس کو روٹی نہیں دے گا؟ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے لیے اپنی ذمہ داری، ہر انسان کا، ہر جاندار کا رزق اپنے کھاتے رکھا ہوا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا. روئے زمین پر چلنے والا کوئی بھی چیز، کوئی بھی انسان، کوئی جانور، کوئی پرندہ ایسا نہیں، اللہ نے رزق اپنے کھاتے میں رکھا. وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے کہ کس کو کیا چاہیے. یہ نہیں کہ آدمی کہیں دور پر ہے تو وہ جانتا نہیں، اسے معلوم ہے کون کہاں ہے. ایک بہت بڑا پتھر توڑا گیا تو پتھر کے اندر ایک کیڑا نکلا.
اور دیکھا کہ جہاں جس جگہ وہ کیڑا ہے کسی سوراخ کے ذریعے وہاں تک ایک ہرے رنگ کی کونپل، یہ گھاس پھوس کونپلیں ہوتی ہیں نا لمبی لمبی، ہرے رنگ کی کونپل اس کیڑے تک پہنچی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے کیڑے کو پتھر کے اندر رکھا ہوا ہے، اس نے اس کی غذا مہیا کرنے کے لیے پتھر کی چٹان کے اندر سے سوراخ اور اس کے اندر سے ایک پتا اندر کی طرف جا رہا ہے۔ جس آدمی نے یہ پتھر توڑا، اس نے پتھر توڑ کر اچھی طرح غور سے دیکھا کہ اللہ رب العزت تو اتنے بڑے پتھر کے اندر بیٹھے ہوئے کیڑے کی روزی کے لیے کہاں سے اتنا، جسے ہم کتنی کوششوں سے توڑ رہے ہیں، ہم محنتیں کر کر کے جس پتھر کو توڑ رہے ہیں، اللہ نے اس کے اندر سوراخ کر کے اس کیڑے کی روزی جو ہے وہ وہاں تک پہنچائی ہوئی ہے، وہ ہمیں کیسے بھوکا مارے گا؟ لیکن اتنے سوچنے کی ہمیں توفیق ہی نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی قدرتوں کا احساس کریں۔ وہ اپنے بندے کو کبھی بھوکا نہیں مارتا، اس نے ہر کسی کے لیے روزی اپنے ذمہ لے رکھی، لہذا یہ گھبرانا جو ہے وہ ہمارا بالکل بے جا ہوتا ہے کہ یہ ہوگا نہیں ہوگا، ایسا ہوگا نہیں ہوگا۔ اللہ کی ذات پر توکل کریں، بھروسہ کریں، اور جو ہماری دینی ذمہ داریاں ہیں وہ پورے کرتے رہیں، کبھی بھوک نہیں انشاءاللہ ملے گی، ذمہ داریاں پوری کرتے رہیں۔ اور اگر یہ کہیں کہ ذمہ داریاں جو پورے نہیں کرتے ان کو بھی تعالیٰ ان کو ہم سے زیادہ دیتا ہے، ان کو ہم سے زیادہ دیتا ہے، لیکن وہ اور ہیں، ہم کچھ اور ہیں، ہمارا ان کا کیا آپس میں مناسبت ہے؟ اللہ نے جس کی رسی ڈھیلی چھوڑ دی ہے، کہا کہ میری نعمتیں کھاؤ، ان نعمتوں کا شکر تم ادا کرو یا نہ کرو، میں تمہیں یہ نعمتیں دیتا ہی رہوں گا، وہ ذات وہ جانے، اس کا کام جانے۔ ہمیں اللہ نے جو ذمہ داریاں دی ہیں، ہم اپنی ذمہ داری کے ساتھ اپنی ڈیوٹیز کو نبھاتے رہیں اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، وہ اللہ ہمیں کبھی بھوکا نہیں مارنے والا۔ اللہ کو باریک سے باریک چیز، باریک سے باریک مخلوق کا علم ہے، کہاں ہے، اس کی ضرورتیں کیا ہیں، اور وہ ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ الا یعلم من خلق، خبردار ہو جاؤ، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کر رکھا ہے کہ تم کون ہو، کہاں ہو، کیا چاہتے ہو؟ الا یعلم، کیا وہی نہیں جانے گا، من خلق، جس نے پیدا کیا، بحیثیت مخلوق وہ نہیں جانتا، ومن خلق، جس نے مخلوق بنائی وہ اپنے مخلوق کے بارے میں نہیں جانے گا، وہ اپنی مخلوق کے بارے میں ہر چیز جانتا ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے اس زمین کو تمہارے لیے نرم کر دیا، تمہارے تابع کر دیا۔ ذلول، ذلیل، کم، جو بالکل ہماری پاؤں کے نیچے زمین ہے نہیں۔ ذلیل کس کو کہتے ہیں ہم؟ جو لوگوں کے جوتوں میں آ جائے، اور ایک ہے تذلل، اللہ کے سامنے انکساری، اللہ کے سامنے ذلیل ہونا۔ اللہ کے سامنے ذلیل ہونا یہ عظمت ہے انسان کی، اللہ کے سامنے ذلیل بننا یہ انسان کی عظمت ہے، یہ مطلوب ہے، یہ اللہ کے سامنے چاہیے۔ لیکن جو لوگوں کی نظر میں ذلیل ہو جائے، اس کا معنی یہ جو لوگوں کے جوتوں میں آ جائے، پاؤں میں آ جائے، اور زمین تو ہمارے پاؤں میں ہے نا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں وہی ہوں، جعل لکم الارض ذلولا، جس نے تمہارے لیے زمین کو پست کر دیا ہے، متی کر دیا ہے، تمہارے پاؤں کے نیچے اس کو بچھا دیا ہے۔ اور اللہ نے زمین بچھائی ہوئی ہے، اور اس بچھائی ہوئی زمین میں کہیں کہیں اللہ نے پہاڑ رکھے ہوئے ہیں، کہیں سمندر ہیں، یعنی کہیں اونچائی ہے، کہیں گہرائی ہے، کہیں کھڈا ہے، کہیں برابر ہے، لیکن مجموعی طور پر انسان کی ضرورت کے لیے زمین ہموار ہے۔ یعنی ہمارے لیے دیکھیں کتنی پانی کتنی جگہ پر ہے، ہماری ضرورت سے زائد، پہاڑ کتنی جگہ پر ہیں، ہماری ضرورت سے زائد، اور جو زمین اس وقت اللہ نے ہموار کر رکھی ہے ہم سے وہ بھی زائد ہے، ہماری ضرورتوں سے وہ بھی زائد ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے تمہارے لیے زمین کو پست کیا ہوا ہے، زمین کو متی کیا ہوا ہے تاکہ تم اس میں چلو پھرو گھومو، اور وہ بات خود فرما دی، میں نے تمہارے لیے زمین کو پست کر دیا، زمین کو متی کر دیا، فامشوا فی مناکبہا، تو اب تم اس میں چلو پھرو، تم چلتے پھرتے ہو، فامشوا فی مناکبہا،
اس زمین کے کندھوں پر، اس زمین کی چھاتی پہ تم چلتے ہو پھرتے ہو. یہ اللہ رب العزت کی عنایت ہے نا. اگر ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہوتے، ہر طرف دریا ہی دریا ہوتے، اللہ نے انسان کی ضرورت کے لیے زمین کا ایک بہت بڑا حصہ ایسا رکھا ہے کہ وہ ہموار ہے. اس ہموار زمین پر انسان چلتا بھی ہے، اس پر کھیتی باڑی کرتا ہے، اس پر باغبانی کرتا ہے، پھل فروٹ سب چیزیں موجود ہیں، غلے موجود ہیں. جتنی انسان کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ اس ہموار حصے میں. اور صرف ہموار حصے میں نہیں، آپ کے علم میں ہوگا کہ پہاڑوں پر بہت کچھ ہوتا ہے. کچھ پہاڑ ہیں ایسے جو بالکل خشک ہوتے ہیں، جن میں سبزہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور کچھ پہاڑ ایسے ہیں کہ ان میں کھیتیاں بھی ہوتی ہیں، ان میں باغات بھی ہوتے ہیں، ان میں بڑے اچھے اچھے پھل بھی لگے ہوئے ہیں. پہاڑوں کی چوٹیوں پر تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے. میں نے کئی علاقوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، آزاد کشمیر کا علاقہ، جو کشمیر کا علاقہ کہہ لیں، پہاڑی علاقے ہیں، اور پہاڑ کے درمیان میں ہی کہیں تھوڑی سی جگہ ایسے سیدھی کی ہوئی ہے، وہاں چھوٹی چھوٹی کیاریاں بنی ہوئی ہیں، اور فرسٹ کلاس وہاں فصلیں ہوتی ہیں ہر طرح کی. اور اب وہاں آپ پانی کہاں سے لے کے جائیں گے؟ پانی کا تو وہاں سلسلہ صرف ایک ہے، اور وہ اسی اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ زمین کو سیدھا کر کے چھوڑ دیتے ہیں. زمین کو سیدھا کیا، چھوڑ دیا. انہیں معلوم ہے کہ اللہ اس پہ پانی بھیجے گا، اور اللہ تعالیٰ پانی بھیجتا رہتا ہے. بہترین فصلیں ہوتی ہیں اور باغات ہیں، وہاں پھل ہیں. ان پہاڑوں میں بھی ہمارے لیے خیر و برکت موجود ہے. اور ان کے اندر اگر دیکھیں، پہاڑوں کے اندر سے کیا کیا کچھ نہیں نکل رہا. سونا نکلتا ہے، چاندی نکلتی ہے، کوئلہ نکلتا ہے، گیسیں نکلتی ہیں، فلاں فلاں چیزیں. لیکن اللہ نے جو ہمارے لیے خاص رہنے سہنے کے لیے جگہ دی ہمیں، وہ یہ عام زمین ہے. اس کے بارے میں کہا کہ وہ میں نے پھیلا دی، بچھا دی، تمہارے لیے پست کر دی، تمہارے لیے ہموار کر دی، مطیع کر دی ہے. فرمایا کہ اب اس میں چلو پھرو، کام کاج کرو. فمشو، مشی کا معنی چلنا، پیدل چلنا. یہاں ایک لفظ بڑا استعمال ہوتا ہے، ماشی. ماشی کچھ بھی کام ہے تو جیسے ہمارے اردو میں کہتے ہیں چلے گا، وہ بھی عربی میں بھی وہی ہے، یعنی ہو جائے گا یا ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا ہاں چلے گا. تو یہاں بھی یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، ماشی. ماشی یہ کام کرنا ہے، ماشی یعنی معنی یہ کہ چلے گا، جو تم نے کہا میں کروں گا یا ہو جائے گا. یہ اسی سے لفظ یہ بھی ہے، فمشو، تم چلو. فمشو فی مناکبہا، مناکب منکب کی جمع ہے. منکب کا معنی اصل میں کندھا ہوتا ہے. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پوری زمین کے ہر حصے پہ تو ہم نہیں چلتے نا. پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، کچھ ہیں. جسم کے صرف کندھوں، یعنی پوری دنیا کا تھوڑا سا حصہ ہے جو کندھے ہیں، جیسے جسم کا تھوڑا سا حصہ. اور اسے ہی آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کندھے اور ساتھ ہی چھاتی ہے. اس زمین کی چھاتی اللہ نے ہمارے لیے چلنے پھرنے، کھیتی باڑی کرنے، ان کاموں کے لیے بنا دی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی چھاتی پہ چلو پھرو، زراعت و باغبانی کرو، کھیتی باڑی کرو، کام کاج کرو. اور ساتھ ہی فرمایا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ. اب یہاں اگر یہ کہیں کہ قُلُوا مِن رِزْقِهِ، یہ کہیں زمین کے طرف تو نہیں کہ زمین سے جو رزق نکلتا ہے. یہاں ہا کی ضمیر مذکر کی ہے اور زمین کو مؤنث شمار کیا گیا ہے. یہ ضمیر زمین کی طرف نہیں جاتی کہ زمین کے دیے رزق سے کھاؤ. رزق کون دیتا ہے؟ رزق صرف اللہ دیتا ہے. اس کی ضمیر هو الذی جعل لکم الارض، وہی ذات جس نے تمہارے لیے زمین بنائی، اسی ذات کا دیا ہوا رزق کھاؤ. مراد اللہ ہی ہے، زمین نہیں. لیکن اللہ رزق کہاں سے دے رہا ہے ہمیں اللہ زمین سے رزق دے رہا ہے. زمین ایک واسطہ ہے، زمین ایک نقطہ ہے اللہ کے رزق دینے کا، لیکن دینے والا وہی ہے. رزق وہی دیتا ہے. زمین میں سے فصلیں آ رہی ہیں، پھل آ رہے ہیں، یہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے. زمین کے اندر سے بڑی قیمتی دھاتیں، میٹل نکل رہے ہیں، وہ اللہ ہی دے رہا ہے سب. لیکن زمین کے راستے سے یہاں وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، بظاہر پڑھتے پڑھتے ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے زمین کو ہموار کیا، اس زمین میں چلو پھرو اور اس کا دیا رزق کھاؤ. نہیں، اس کا دیا رزق کھاؤ جس نے اس زمین کو بنایا اور تمہارے لیے ماتحت کیا.
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، رزق کھاؤ، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو اور اسی کے نہ ہو کے رہ جاؤ. کھاؤ پیو دنیا میں، لیکن آخرت کو بھی یاد رکھو. جس مالک نے تمہیں یہ رزق مہیا کیا ہے، اس نے تمہارے ذمے جو ڈیوٹیاں لگائی ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھو. صرف یہی نہیں کہ آئے دنیا میں، آئے کھایا پیا گئے. یہ کام تو دوسری بہت ساری مخلوقات بھی کر رہی ہیں نا. انسان صرف آئے کھائے اور جائے نہیں، انسان آئے کھائے کچھ کر کے دکھائے اور پھر جائے، تاکہ آگے جو دوسری زندگی آنے والی ہے اس کے لیے تیاری ہو جائے. اللہ رب العزت نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور تمہیں دوبارہ وہاں کھڑا کیا جائے گا. جس کا دیا رزق کھاتے ہو اس کے سامنے جانا ہوگا، اس کے سامنے جا کے سوال جواب ہوگا. حشر اور نشر دو لفظ معروف ہے نا بڑے. ایک تو حشر نشر کر دیتے ہیں ہم کسی کا، یہاں میرا خیال ہے لیا معنی وہیں سے وہ بھی جاتا ہے کہ وہاں بھی تو ہمارا حشر نشر جو ہوگا. یہاں بھی اگر کسی کے ساتھ بڑی مار پٹائی یہ وہ کر دیا جائے تو کہتے ہیں کہ اس نے تو اس کا حشر نشر کر دیا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس حشر کے میدان میں پٹائی سے محفوظ رکھے. وہاں بھی جو کچھ ہونے والا ہے وہ باتیں کچھ اسی طرح کی ہیں. لیکن حشر اور نشر معروف ہے. حشر کا معنی ہے لوگوں کو اکٹھے کرنا، اور نشر کا معنی ہے قبروں سے لوگوں کو اٹھا کے زمین پہ دوبارہ بکھیر دینا. اللہ رب العزت اس محشر کے میدان، محشر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جگہ جہاں لوگوں کو اکٹھے کیا جائے گا. محشر مقام حشر، اور نشر زمین سے نکال کے جہاں لوگوں کو بکھیرا جائے گا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ زمین سے کھاؤ، زمین سے پیو، زمین سے جو اگتا ہے جتنی نعمتیں ملتی ہیں ان سب کو استعمال کرو. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، ان نعمتوں کے عطا کرنے والے کی طرف تمہیں جانا ہے. تمہیں زمین سے مرنے کے بعد نکالا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا، اور تمہیں اس کے سامنے جا کے جواب دینا ہے. اس جواب دہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے رکھو. أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم آسمان والے سے بے خطر ہو گئے ہو، بے خوف ہو گئے ہو؟ کیا تم امن میں آ گئے ہو اس ذات سے جو آسمان میں ہے؟ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کہ وہ تمہیں زمین میں دنسا دے. کیا تمہیں کوئی خطرہ نہیں؟ کیا وہ ایسا نہیں کر سکتا؟ اللہ چاہے تو تمہیں زمین میں دنسا دے. اللہ میں یہ طاقت ہے یا نہیں؟ اللہ رب العزت جب چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، اس کے کرتوتوں کے نتیجہ میں اس نے ڈھیل دے رکھی ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں ڈھیل دے رکھی ہے. گناہ کرتے ہیں، گناہ پہ گناہ کیے چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیں نعمتیں دیے چلا جاتا ہے. یہ اس کا حلم ہے، اس کی بردباری ہے، اس کی وسعتیں ہیں. لیکن اگر وہ پکڑنے بھی آتا ہے تو وہ پکڑ بھی لیتا ہے. اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے. لیکن اللہ رب العزت نے خاص طور پر ہمارے لیے معاملہ کھلا رکھا ہوا ہے. لیکن اتنا بھی نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ہمیں پکڑ ہی نہیں سکتا. أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم پرامن ہو گئے ہو، بے خطر ہو گئے ہو اس ذات سے؟ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ، کہ وہ تمہیں زمین میں دنسا دے. أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، جب کہ وہ زمین اچانک لرزنے لگے. ابھی یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے کتنے مناظر گزر گئے ہیں نا. زمین لرزی، پہاڑوں میں شگاف پڑے، انسان اس میں گرے اور ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے. اگر اللہ چاہے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے. یہ پچھلے دنوں جو زلزلہ آیا ہے، اس زلزلے کے نتیجہ میں آپ نے سنا ہوگا شہروں کے شہر، گاؤں کے گاؤں، دیہات کے دیہات، گھروں کے گھر، بلڈنگوں کی بلڈنگیں. ایسا ہوا کہ پہاڑوں میں دراڑیں تک پڑی اور جو قریب بسنے والی آبادیاں تک تھیں وہ اس میں بسم ہو گئیں. اللہ رب العزت جب چاہے زمین کو حکم دے کھل جا، کھل جائے گی. پہاڑوں کو حکم دے کھل جا، کھل جائیں گے. اور جو کچھ اس کے اوپر اس وقت موجود ہے اندر گیا اور وہ بند ہو گئے. اس ذات سے ڈرتے رہنا چاہیے. وہ کسی وقت بھی جس کو چاہے پکڑ سکتا ہے. اور پکڑنے پہ آتا ہے تو کچھ واقعات ایسے ہمارے سامنے ان کے علاوہ تاریخ میں واقعات موجود ہیں. سراقہ بن مالک بن جوشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں تو مسلمان ہو گئے.
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے گھوڑا لے کر نکلے تھے، ہجرت کے واقعہ میں ہے نا معروف طویل واقعہ ان کا، اللہ نے بعد میں توفیق دی، مسلمان ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے، اللہ نے اپنی قدرت سے گھوڑے کے پاؤں اگلے پورے زمین میں دنسا دیے، چلتا ہوا اچھا بھلا گھوڑا یکدم زمین میں۔ تو وہ اپنے نبی کی حفاظت کرنے کے لیے یہ انتظام اس نے کیا، اور اگر کسی کو پکڑنے کے لیے وہ ایسا کر دے اس کے لیے کوئی بعید نہیں۔ اللہ کی قدرتوں سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں کس وقت پکڑ آ جائے، پتہ نہیں کس وقت کس قسم کی پکڑ آ جائے، زمین میں دنسا سکتا ہے، کسی بھی طریقے سے وہ ہمیں پکڑ سکتا ہے۔ امن تم، اللہ نے سوال کیا، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دنسا دے؟ یعنی تمہیں لگتا ہے کہ وہ نہیں ایسا کر سکتا؟ وہ مالک ہے، وہ قدیر ہے، وہ ایسا ہر کام کر سکتا ہے، اور زمین میں دنسا دے۔ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، جب کہ وہ زمین لرز رہی ہو، وہ زمین ہل رہی ہو، اللہ تعالیٰ زمین کو جھٹکا دے گا، جہاں سے کہے گا وہ راستے بنائے گی، جن کو چاہے گا اس میں وہ گرا سکے گا۔ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، اور اللہ جب کسی کو پکڑنا چاہتا ہے تو صرف یہی نہیں کہ زمین کو ہی کھولے گا، زمین سے ہی کچھ کرے گا، اللہ کی قدرتیں ہیں، پکڑنا چاہتا ہے کسی چھوٹے سے کیڑے کو حکم دیتا ہے۔ نمرود کی موت کا واقعہ معروف ہے نا، جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، آسمان کی طرف تیر پھینکتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تو مار دیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، جو اتنا مغرور و متکبر رہا، اللہ نے صرف مچھر کا دانہ ناک کے ذریعے دماغ میں بھیج دیا، اور اسی کے نتیجہ میں وہ جوتے کھاتے کھاتے مر گیا۔ اللہ رب العزت کی فوجیں کوئی نہیں جانتا، اس کی فوجوں کو صرف وہی جانتا ہے۔ وہ اب یہ کتنا بڑا فوجی ہے، مچھر کتنا بڑا ہے، یہ آدمی یہ دعوے کر رہا ہے کہ لوگوں میں نے اگر کوئی تمہارا خدا ہے تو میں نے اس کو بھی مار دیا، نعوذ باللہ، اور اس خدا نے اپنا چھوٹا سا فوجی بھیجا، کہا کہ ذرا اس کو مزہ چکھاؤ جا کے، اب جا کے وہ چڑھا دماغ میں، جا کے بیٹھ گیا کہیں، جیسے ہی اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ پھڑ پھڑاتا ہے۔ اب ظاہرہ کے اندر کے معاملات کیا ہیں ڈاکٹر حضرات جانتے ہیں، جہاں کہیں وہ تھوڑی حرکت کرتا اس کو تکلیف شروع ہو جاتی، اور جیسے ہی کوئی ہاتھ مارتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، تو اللہ اس کو حکم دیتا، وہ آرام سے بیٹھ جاتا۔ اب یہ تو عام بھی دیکھیں گے نا، کوئی چیز ہمارے سامنے ایسی ہے، پھنس گئی ہے، پھڑ پھڑا رہی ہے، جیسے تھوڑا سا آپ ہاتھ سے اشارہ کریں گے وہ ایک مرتبہ رک جاتی، تو اس کا علاج ہی یہ ٹھہرا کہ اس کو اس کے سر پہ مارتے تو وہ مچھر رک جاتا، اس کو آرام آ جاتا، مارنا چھوڑتے وہ اپنا کام شروع۔ اللہ کی فوجی، اللہ کی فوجوں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اتنے چھوٹے چھوٹے فوجیوں سے اتنے بڑے بڑے کام وہ لے سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہی نہیں کہ زمین میں دنسا دے گا، وہ آسمان سے پتھروں کی بارش کر سکتا ہے، آسمان سے عذاب بھیج سکتا ہے۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تم اس بات سے نہ ڈر ہو گئے ہو، اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو، اس بات سے تم پرامن ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں آسمان سے پتھر برسا کر تباہ کر دے؟ وہ مالک ہے، جب چاہے وہی آسمان جہاں سے ہمیں بارش کے قطرے آتے نظر آتے ہیں، اور وہ بارش جو ہم مانگتے ہیں، آج کل بارش مانگی جا رہی ہے نا، صلاۃ الاستسقاء پڑھی جا رہی ہے، یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما، یا اللہ ہمیں جمعے میں درسوں میں جگہ جگہ دعائیں کی جاتی ہیں، یا اللہ بارش عطا فرما، اور اللہ بارش عطا فرماتا ہے۔ وہ بارش اس لیے مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ بارش دے تاکہ ہماری کھجوریں، ہماری فضا صاف ہو، بیماریاں ختم ہوں، فلاں فصل ہے اس فصل کو پانی ملے۔ اور اسی راستے اگر اللہ تعالیٰ ان بارش کے قطروں کی بجائے کنکر اور پتھر برسائے تو کیا اس کے لیے مشکل ہے؟ اور اس نے کیے کتنے ایسے واقعات موجود ہیں۔ پاکستان کے ایک علاقے میں چند سال پہلے ایک خبر آئی تھی، ایک علاقے میں، علاقے کا میں نام نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ اس علاقے میں جو لوگ ایسے ہیں جن کے نتیجہ میں ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔
ایک علاقے میں باقاعدہ کنکروں کی بارش ہوئی، اور یہ چیز آن دی ریکارڈ موجود ہے، تھوڑے سے، بہت نہیں، پورے علاقہ نہیں کہ کوئی صوبہ ہے، پنجاب کا ایک علاقہ ہے، اور وہ کنکر باقاعدہ لوگوں نے دیکھے، ظاہر ہے کہ وہ کوئی اتنے بڑے نہیں تھے کہ لوگ تباہ ہو جائیں، سب ختم ہو جائیں، لیکن کنکروں کی بارش ہوئی۔ اللہ رب العزت تو آج تک یہ چیزیں دکھا رہا ہے، اور یہ ہم سے، ہماری برداشت سے باہر چیزیں ہیں۔ بارش ہو رہی ہوتی ہے فرسٹ کلاس، ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہے، یکدم اس میں برف کے دانے اولے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہی بارش جو تھوڑی دیر پہلے تک برداشت سے اب بھاگتے ہیں کہ چلو پہلے بارش میں مزے لے رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، اب چھپ رہے ہیں کہ اب تو برف گرنا شروع ہو گئی ہے۔ اور اللہ رب العزت چاہے تو اس اولے کی جگہ، برف کے ٹکڑے کی جگہ پتھر کا ٹکڑا بھیجنا شروع کر دے، وہ مالک وہ کر سکتا ہے۔ جس نے ایک قوم کو سزا دینے کے لیے پوری زمین کو اٹھوا کر اوپر لے جا کر الٹا گروایا اور پھر اوپر پتھروں کی بارش کروائی، وہ آج نہیں کروا سکتا۔ اللہ قادر ہے۔ فرمایا امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تم اس بات سے نہ ڈر ہو گئے ہو کہ وہ تمہارے لیے آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے؟ فستعلمون کیف نذیر، تو پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا۔ اگر پتھروں کی بارش ہو گئی تو پھر تو یقین ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ ہمیں ویسے یقین ہے یا اللہ تو ہمیں معاف کرنا، ہم تیری آزمائشوں پہ پورے اترنے کے لائق بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آزمائشوں سے محفوظ ہی رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی بڑے کمزور سے ہیں، آپ عیادت کے لیے گئے تو دیکھا کہ وہ ایک چوزے کی طرح رہ گیا ہے۔ جوان آدمی ہو اور ایک چوزے کی طرح کب رہ جائے گا؟ جب اس کا گوشت پوست سب ختم ہو گیا اور ہڈیوں کی مٹھی رہ گیا۔ عیادت کی تو کہا کہ تم کچھ کہتے رہتے ہو، کوئی ایسی بات کرتے ہو جو انہونی قسم کی بات۔ تو صحابی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے یہ کہا ہے کہ یا اللہ مجھے آخرت کے عذاب سے بچا، اور جو مجھے میرے گناہوں کے نتیجہ میں کوئی تکلیف دینی ہے اس دنیا میں ہی دے دے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھا تمہارا کیا حال پڑا ہے، اس غفور رحیم سے تم سزائیں کیوں مانگتے ہو؟ اس سے مغفرت طلب کرو، جو آخرت میں عذاب دے سکتا ہے وہ مغفرت بھی دیتا ہے، معاف بھی کرتا ہے۔ تم دنیا میں اس کے عذاب برداشت نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ سے مغفرت مانگو، یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہم عاصی ہیں، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، تو بڑا غفور رحیم ہے، ہمیں معاف کر دے۔ اب یہ کہے کہ مجھے یہیں کچھ نہ کچھ کر دے، اللہ تو کر سکتا ہے لیکن وہ معاف بھی کرتا ہے۔ ہمیں بجائے اپنے لیے عذاب طلب کرنے کے یا اپنے لیے سزا طلب کرنے کے، ہمیں چاہیے کہ اللہ کی رحمتوں میں امیدیں رکھیں، اور وہ غفور رحیم ہے، وہ معاف کر سکتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان چیزوں سے، بعض واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے لیے آپ آزمائش نہ لو، اپنے لیے آزمائش کا مطالبہ نہ کرو کہ اللہ ہمیں یہیں کچھ آزما لے۔ اللہ کی آزمائشیں بڑی سخت ہیں، ہم بڑی کمزور ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اگر آدمی تندرست رہے اور صحت میں رہے، بعض صحابہ کے ایسے اقوال ملتے ہیں کہ میں تندرست رہوں اور اللہ کا شکر کروں، میں اس سے یہ بات میں بہتر سمجھتا ہوں بنسبت اس کے کہ میں بیمار کر دیا جاؤں اور صبر کروں۔ آپ یہ جملہ ذہن میں رکھیں کہ میں تندرست رہوں اور اللہ کا شکر کروں کہ اللہ تو نے مجھے تندرستی دے رکھی ہے، یہ میرے لیے بہتر ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں اور صبر کروں۔ بیمار کا صبر کرنا بھی اجر و ثواب ہے یا نہیں؟ بیماری آ جائے تو اس پر صبر کرنا بڑا ثواب ہے، لیکن ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیماری آئے اور بیماری میں آ کے نمازیں چھوٹ جائیں، بیماری آئے ذکر چھوٹ جائے، بیماری آئے میں صحیح صبر نہ کر سکوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، بڑے بڑے دلیر صحابہ کرام کا ہی وہ واقعہ ہے نا کہ میدان جنگ میں ایک آدمی کے بارے میں خبر چل رہی ہے کہ وہ تو سیدھا جنتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ صحابی
میدان کارزار میں اور کافروں کے ساتھ جنگ کی، کافروں کو تہہ تیغ کیا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو جنتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ جہنمی ہے۔ اور اس کا انجام ہوا کیا تھا؟ آزمائش آ گئی، زخم ہوا، زخم لگا جنگ میں، اور اس زخم میں جو تکلیف ہو رہی تھی وہ برداشت نہیں کر سکا، اپنی تلوار کو زمین پہ کھڑے کر کے اپنا گلا اس پہ رکھا یا جسم کا کوئی حصہ رکھا اور اپنا وزن ڈال دیا کہ میں کٹ جاؤں اور میری جان جلدی نکل جائے۔ خودکشی ہو گئی یا نہیں؟ آخری دموں میں جا کے خودکشی کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ برحق ہو گیا۔ آزمائش میں ڈالے جانے کی بجائے، آزمائش میں ڈالے جا کر صبر کرنے کی بجائے اللہ کی نعمتوں میں رہیں اور شکر کرتے رہیں، ہمارے لیے یہی بہتر ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کس طرح ڈراتا ہے، اس کا ڈرانا کیسا ہے، ہمیں یا اللہ محفوظ رکھ اور ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈال، ہم بڑے کمزور ہیں۔ فرمایا کہ اگر اللہ پتھر برسا دے فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نُذِيرٌ، تو پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کا ڈرانا کیسا تھا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے لوگوں نے بھی تکذیب کی۔ مشرکین مکہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ پہلے نہیں ہیں کہ جنہوں نے اے نبی آپ کا انکار کیا ہے، ان سے پہلے قومیں گزری، آپ سے پہلے نبی گزرے، کئی قومیں آئیں، کئی نبی گزرے، ان کی قوموں نے ان کا انکار کیا۔ یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ تمہارا ہی انکار کر رہے ہیں، بہت سارے لوگوں نے پہلے ایسا کیا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے بھی کتنے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے تکذیب کی، جنہوں نے جھٹلایا تھا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَقِيرٌ، اور ان پر میرا عذاب کیسا کچھ ہوا۔ یہ بھی قرآن کریم کے اندر اللہ نے جا بجا بتایا کس قوم کو اللہ نے کیسے پکڑا۔ میں نے جلدی میں ایک اشارہ کر دیا ہے، قوم لوط، اللہ نے اس پورے زمین کے ٹکڑے کو یہاں سے اٹھوایا اور آسمان کے قریب لے جا کر الٹوایا اور وہاں سے پھینکوا کر اوپر پتھروں کی بارش کروائی۔ اور وہ جگہ جہاں یہ علاقہ تھا، آپ لوگوں نے جغرافیہ میں، تاریخ میں، اسلامی لٹریچر میں پڑھا ہوگا، سڈوم یا صدوم یہ علاقہ ہے جہاں یہ بستیاں تھیں حضرت اس قوم کی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیاں، جن بستیوں کو اٹھا کر گرایا گیا۔ آج وہاں زمین عام نہیں بلکہ آج وہاں سمندر ہے۔ آج اس وقت سمندر تو آپ کو معلوم ہے، دریا اپنے راستے بدلتے رہتے ہیں، کبھی یہاں پانی ہوتا ہے، کل کو یہاں خشکی ہوگی، آج یہاں خشکی ہے، کل کو یہاں، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، جس علاقے کو جب چاہے پانی میں لے جائے۔ جس جگہ اس بستی کو اٹھایا گیا اب وہ سمندر ہے، اور اس جگہ کوئی جانور تک زندہ نہیں رہتا، اور اس علاقے سمندر کے اس حصے کا پانی جو ہے وہ انتہائی بدبودار ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بستی کو عذاب دیا اور ایک عبرت بنا کے ہمیشہ کے لیے رکھ دیا۔ اللہ رب العزت نے پہلی قوموں کے جھٹلانے پر ان کو کیا کیا عذاب دیے، یہ تاریخ کا ایک طویل واقعہ ہے۔ قرآن کریم میں واقعات موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں ایسی پرانے انبیاء کے قصے، واقعات، ان کی قوموں کے واقعات موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان لوگوں نے جھٹلایا تھا تو دیکھو کہ ان کو عذاب میں نے کیسے کیسے دیے۔ اشارہ یہ ہے کہ تم اگر میرے نبی کو جھٹلاؤ گے، نہ مانو گے، تو وہ حال تمہارا بھی کیا جا سکتا ہے، میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کے دلائل پیش کرتے ہوئے کچھ چیزیں پرندوں کے بارے میں دیکھو، پرندوں کو دیکھو اور فلاں چیز کو دیکھو، چیزیں ابھی آگے آ رہی ہیں انشاءاللہ العزیز، اگلے بدھ کو پھر پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعہ ڈاکٹر عابد حسین صاحب کے والد صاحب فوت ہو گئے تھے، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، ان کی بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے
اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور ابھی پچھلے دنوں میری خوش دامن صاحبہ میری مدر ان لا فوت ہو گئی ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان کی بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور لوگ جو بیمار ہیں، مریض ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ مرنے والے کی یاد میں خاص کر قبرستان میں جا کر میت کے لیے دعا کرنا کیا جائز ہے؟ قبرستان میں اگر کوئی جاتا ہے اور وہاں جا کے یہ چاہتا ہے کہ میں عبرت حاصل کروں، مرنے والوں کا آخری ٹھکانہ کیا ہے، جگہ کیسی ہے، اس نیت سے قبروں کی زیارت کرنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے روکا تھا کہ قبروں کی زیارت کے لیے نہ جایا کرو، اب میں کہتا ہوں کہ جایا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ تُذَكِّرُ الْآخِرَةِ۔ قبرستان میں جانا موت کی یاد دلاتا ہے، آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ قبروں میں جانا جائز ہے، اب جائز ہے، پہلے منع کیا گیا تھا۔ اور اگر کوئی جاتا ہے وہاں جا کے قبر والے کے لیے دعا کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ قبرستان میں جا کر آپ دعا مانگیں، اور وہ معروف السلام علیکم یا اہل الدیار جو دعائے زیارت قبور ہے وہ کریں، اور اپنے کسی خاص عزیز کے لیے جو وہاں دفن کیا گیا ہے اس کے لیے اس مسنون حصے کے علاوہ بھی کچھ اگر دعائیں مانگتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر وہاں جا کے بیٹھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیں تو اس کی اجازت نہیں۔ وہاں کہیں کسی صاف سی جگہ کو دیکھا اور وہاں نفل پڑھنا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرائض مسجد میں پڑھو اور گھر کا حصہ گھر کے لیے رکھ لو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ قبرستان میں نماز وغیرہ نہیں ہونی چاہیے، نہ ہی یہ قرآن کی تلاوت کا سلسلہ وہاں ہونا چاہیے۔ البتہ دعا کریں تو دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عام ہماری عادت یہی ہے کہ ہم لوگ ہاتھ اٹھا کر ہی دعا کرتے ہیں، جبکہ یہ جو دعائے زیارت قبور ہے اس میں ہاتھ اٹھانے کا کوئی ذکر نہیں ملتا، لہٰذا آپ دعا مانگیں، دعائے زیارت قبور کریں، مزید کچھ دعائیں بھی مانگیں، یا اللہ میرے والد تھے، یا اللہ میری والدہ تھیں، یا اللہ میرا فلاں تھا، ان کی مغفرت کرنا۔ اور ایک یہ پرچی لکھی ہے کہ میرے دوست عبدالغفور صاحب آج کل بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ ان کی عمر لمبی کرے۔ چاند گرہن اور اپنی اللہ تعالیٰ ان کو اطاعت میں رکھے، لمبی عمر کرے اور اپنی اطاعت میں رکھے۔ اگر لمبی عمر کہیں پٹڑی سے کسی کی اتر کر ہو جائے تو وہ تو بہت بڑا مسئلہ بن گیا نا۔ اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ آپ سب کو بھی ہمیں بھی رکھے اور اپنی اطاعت میں رکھے۔ چاند گرہن یا سورج گرہن کا اثر حاملہ پر، یہ خرافات جو لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں انہی میں سے ایک سوال یہ بھی آ گیا ہے کہ چاند گرہن لگا تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی پریگننٹ عورت ہے، حاملہ ہے، تو اسے بیٹھنا نہیں چاہیے، اسے گھومتے رہنا چاہیے، اسے چھت پہ نہیں جانا چاہیے، اسے اندر رہنا چاہیے۔ میں تو ابھی بات کر رہا ہوں کہ جب اللہ کسی کو پکڑ نہیں پائے اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اگر اللہ چاہے کہ پریگننٹ عورت کے پیٹ میں بچے کو کچھ ہو جائے، کیا کوئی روک سکتا ہے؟ اور وہ چاند جو آسمان پر ہے اور یہ پریگننٹ چھت کے نیچے چل پھر رہی ہے، کیا اندر روشنی کا یا اندھیرے کا کوئی اثر نہیں آتا چاند کا؟ یہ خرافات ہیں۔ جب اللہ کسی کو پکڑنا چاہے کوئی بھاگ نہیں سکتا، جس کو بیمار کرنا چاہے وہ بچ نہیں سکتا، اور جس کو اللہ بچانا چاہے اسے کوئی خطرہ نہیں۔ یہ چاند ہمارے لیے کوئی عذاب نہیں، یہ سورج ہمارے لیے نعمتیں ہیں، ہمیں روشنی دیتے ہیں، لیکن اللہ جب چاہتا ہے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتا ہے، روشنی چھین لیتا ہے۔ یہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ بڑا معروف ہے، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ینخسفان لموت احد ولا لحیاتہ۔ فرمایا کہ یہ چاند اور سورج اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ کسی کے مرنے جینے سے یہ نہیں گہناتے، کسی کی موت کا، کسی کی زندگی کا، کسی کی بیماری کا، کسی کی صحت کا ان پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ لہٰذا کوئی پریگننٹ ہو نہ ہو، کوئی کیا ہو، وہ باہر چلے اندر چلے، لیٹ کے رہے بیٹھ کے رہے، کوئی فرق نہیں،
لیکن بخاری مسلم کی یہ حدیث جس کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اسی میں ہے کہ جب گرہن لگا دیکھو تو نماز پڑھو. صلاۃ الکسوف یہ ابھی پرسوں لگا ہوا تھا نا، سورج گرہن لگا، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد اچانک بعض مساجد میں تلاوت شروع ہو گئی تو ہمیں ایک صاحب نے فون کیا، کہتے ہیں جی یہ کیا ہو رہا ہے، ابھی ہم ظہر کی نماز پڑھ کے آئے تھے تو ابھی وہاں سے دوبارہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے. اور یہ تو ہمارے لوگوں کو ظاہر ہے کہ معلومات ہی نہیں ہوتی کیا ہے کیا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گرہن لگے نماز پڑھو، اور گرہن کے اندازے کے حساب سے جتنی دیر تک گرہن لگا رہے نماز پڑھتے رہو، یعنی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ یا جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے. اس گرہن کی نماز میں آپ جانتے ہیں نا، رکوع گئے، سجدہ جانے کی بجائے اٹھ کے پھر تلاوت شروع کر دی، پھر رکوع گئے، 2 3 رکوع، 2 3 قیام ایک رکعت میں. تو یہ نماز پڑھنی چاہیے. اور اگر کوئی خاتون ہے اور وہ نماز اپنے گھر میں پڑھے، کوئی مرد ہے جماعت ہو رہی ہے جماعت میں شامل ہو جائے، اور اس میں حاملہ عورت کو کسی قسم کے گھبرانے والی کوئی چیز نہیں ہے، نہ ایسا کوئی مسئلہ ہے. کہتے ہیں جی کیا پیسوں کے لیے کسی لڑکی سے شادی کرنا جائز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت سے شادی 3 یا 4 چیزوں کے لیے کی جاتی ہے. تنکح المرأۃ لأربع، 4 چیزوں کے لیے شادی کی جاتی ہیں. ان میں سے 3 ہیں جن کی وجہ سے ہم کرتے ہیں، اور چوتھی جو نبی نے کہا اس وجہ سے کرو وہ ہم نہیں کرتے. ہم تو اسی وجہ سے کرنے کے چکر میں آتے ہیں نا. اس عورت سے شادی کرو جو ارننگ پرسن، کماتی ہو، ٹیچر ہو، ڈاکٹر ہو، نرس ہو، یہ ہو اور وہ ہو. میرے بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا. چوتھی چیز، عورت سے شادی کی جاتی ہے اس کے مال دولت کے لیے، اس کے حسن و جمال کے لیے. دولت و مال، حسن و جمال یا حسب اور نسب. فیملی نیک ہے، بڑی ہے، اور فیملی نیک کا لفظ تو ایسے جلدی میں نکل گیا، فیملی بڑی ہے. یعنی یہ جیسے یہاں کہیں کہ یہ گہتانی فیملی کا ہے، گامدی کا ہے، ہمارے کہیں گے کہ یہ جی چودھری فیملی کا ہے، چیمہ ہے، چٹھا ہے یا خان ہے. یہ جو کچھ بھی بڑی فیملی دیکھ کے شادی کرنا یہ ہے حسب نسب. یا دولت دیکھ کر کے مالدار بہت ہیں. اب مالداری والوں کو یہ بھی نہیں چاہیے کہ یہ کون ہے، انہیں پتہ ہے ان کی 4-6 کوٹھیاں ہیں، 10-5 کاریں ہیں، ان کی فیکٹریاں ہیں، یہ ہم کوئی بھی ہیں ٹھیک ہے چلے گا، کیونکہ اسے تو پیسہ چاہیے. تو یا پھر حسن و جمال کے لیے کہ لڑکی خوبصورت ہے، اپنا ایمان تک بیچ دیا، پتہ نہیں کون ہے کیا ہے، مسلمان کا بعد میں پتہ چلتا ہے کہ مسلمان بھی نہیں ہے. اس طرح کی شادیاں نہ کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا فاظفر بذات الدین، فاظفر بذات الدین تربت یداک، تیرا بھلا ہو، تیرا ہاتھ خاک آلود ہو. جیسے ہم کہتے ہیں نا وہ بھلے مانس، وہ تیرا بھلا ہو. اس لڑکی سے شادی کرو جو دیندار ہو. دیندار لڑکی سے شادی کرنے میں کامیابی حاصل کر لو. اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا، ہم نے کہا کہ یہ کھاتا جو ہے یہ دیکھا جائے گا. کئی لوگ اتنی جرت کرتے ہیں، کہتے ہیں باقی چیزیں دیکھ لو، دین سکھا لیں گے. اور یقین مانے ایسے لوگ دیکھے گئے کہ اس نے اپنا آپ سکھا دیا، یہ مسجد سے بھی گئے، یہ اس کو دین سکھالے کا نعرہ لگا کے لے آئے، وہ ایسی پڑھی لکھی آئی کہ اس نے ان کو بھی مسجد سے نکال لیا. بجائے اس کے کہ کل کو آپ ایک امتحان میں پڑ جائیں، شروع میں ہی دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں، اس کے مطابق چلیں گے تو انشاءاللہ خیر ہوگی، برکت ہوگی. شیخ عبدالسلام صاحب نے یہ اعلان کرنے کے لیے کہا ہے کہ امتحانات میں منتخب ہونے والے لوگوں کے انعامات آئندہ ہفتے تقسیم کیے جائیں گے. یہاں جو امتحان لیا گیا نا، تو مولانا عبدالسلام صاحب جو آپ کے استاد ہیں، ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اس ہفتے نہیں، اگلے ہفتے امتحانات میں منتخب ہونے والے ان لوگوں کو انعامات دیے جائیں گے. تو جو لوگ یہاں آ رہے ہیں ان کو یہ بات معلوم ہوگی ساری، بس وہ اعلان جو ہے انہی کے لیے خاص ہے. ماہ سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں اور اس ماہ کی اہمیت و افادیت پر روشنی ڈالنے.
ماہ سفر سال کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اللہ نے قرآن کریم سورہ توبہ آیت 30 میں فرمایا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یہ تو اللہ نے بتا دیا، ان 12 میں سے ایک محرم بھی، یہ سفر بھی ہے، لیکن یہ سفر محرم مہینے جو ہیں، محترم مہینے، منہا اربعۃ حرم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ہے۔ چوتھا مہینہ رجب ہے، سفر نہیں، یعنی حرمت والے جو 4 مہینے مقرر ہوئے ہیں ان میں سے یہ نہیں ہے۔ عام مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، بلکہ حرمت والے ان مہینوں میں سے رمضان بھی نہیں، حالانکہ کتنا فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جس کو چاہا ایک اور طرح کی حرمت دے دی، لہذا یہ سفر کا مہینہ جو ہے یہ حرمت والے مہینوں میں سے نہیں ہے، اور اس کی اہمیت و افادیت کے سلسلہ میں ہمارے یہاں 13 تیزی اور کیا میرا خیال ہے سفر میں ہی ہوتا ہے نا، 13 تیزی کوئی ہے نا ایک بلا، ہندوستان میں میرے خیال ہے زیادہ ہے۔ 13 تیزی کو ہوتی ہے سفر کی، 13 تاریخ کو کچھ چنے ونے پکاتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، تو یہ ساری خرافات ہیں، کسی تاریخ کو کچھ بھی نہیں ہے، اور کچھ لوگ سفر کے کسی خاص دن کو منحوس قرار دیتے ہیں، سفر کے دن کو کسی کو منحوس قرار دیتے ہیں۔ مہینے سارے اللہ کے، اور ان مہینوں میں سے کوئی مہینہ، دن سارے اللہ کے، ان دنوں میں سے کوئی دن منحوس نہیں ہے۔ انسان کا اپنا کردار ہے، اپنے کرتوت ہیں، کرتوت اچھے نہیں ہیں تو نحوست سامنے آ جاتی، مہینوں میں کوئی نحوست نہیں ہے، مہینے سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہاں ہوگا ایسا بھی، کچھ لوگ محرم میں نہیں کرتے، کچھ سفر میں نہیں کرتے، ان کو چاہیے کہ ایک ایک مہینہ سارے اپنا اپنا سیدھا کر لیں تاکہ سال بھر یہ سلسلہ بند ہو جائے۔ ہمارے ہندوستان میں میت کے گھر والے مرنے کے دوسرے دن سب لوگ جمع ہو کر قبرستان جاتے ہیں اور میت کے لیے اجتماعی دعا کرتے ہیں، یہ بدعات میں سے ہے، ایسا کوئی نہیں۔ میت کو دفن کریں، دفن کرنے کے بعد وہاں دعا کریں، اور یہ وہ دعا ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ اسْأَلُوا لَهُ التَّثَبُّتَ، اب اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا مانگو، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، اب اس سے سوال کیا جائے گا، من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، یہ سوال ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا مانگو کہ ثابت قدم رہے امتحان میں اور اس امتحان کو پاس کرے۔ اس وقت دعا مانگ کر واپس جانے کے بعد کوئی زیارت کے لیے کبھی جائے، زیارت قبور کی دعائیں کرے، دن مقرر کر کے جمعرات ہی صرف جائیں گے، جمعہ ہی صرف جائیں گے، 11 تاریخ کو ہی صرف جائیں گے، جس دن بابا فوت ہوئے صرف اسی دن جایا کریں گے، یہ ساری خرافات ہیں، یہ ساری ناجائز ہیں۔ جب جی چاہے جائیں، قبرستان میں جانا جائز ہے۔ اگر دعا کریں تو جائز ہے، دعا کریں تو جائز ہے۔ اگر قرآن کی آیات بطور دعا کوئی پڑھ رہا ہے، جو ہمارے یہاں نا کہ فاتحہ بخش دو تلاوت کر کے، قبروں پہ تلاوت نہیں، قبروں پہ نماز نہیں، صرف دعا کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی عمل جائز نہیں ہے۔ مرنے والے کے نام پر ایصال ثواب کے طور پر کھانا کھلانے کا طریقہ بھی بہت عام ہے، خاص کر مرنے کے 1 مہینے کے اندر، اور یہ کام زیادہ تر اولاد کی ذمہ داری سمجھی جاتی ہے۔ حدیث کی روشنی میں اس کی صراحت کیجیے، مرنے کے بعد دوسرے دن زیارت، 10ویں دن دسماں، 40ویں دن چہلم، اور سال کے بعد برسی، یہ رہ گئی آپ سے، تیسرے دن تیجا، 7ویں دن ساتا، 10ویں دن دسواں، چوتھے دن 40ویں دن چہلم، اور سال کے بعد برسی۔ اور جو نہ منائے کہتے ہیں کہ یہ کتنا یہ اور وہ ہے، باپ مر گیا ہے، نہ فاتحہ نہ درود، دیکھو مرنے والے بیچارے کو کتنی گالی گلوچ پیچھے بیٹھ کے دیتے رہتے ہیں، نہ فاتحہ نہ درود، مر گیا مردود۔ وہ پتہ نہیں کتنا نیک آدمی ہے جو مر گیا، اور یقیناً جو یہ بدعتی انداز سے فاتحہ درود دلا رہے ہیں، ان سے نہ دلانے والا اچھا ہے۔ سنت پہ عمل کرتے ہوئے جو اللہ توفیق دے، آپ اللہ کی راہ میں دیتے رہیں،
آپ 24 گھنٹے دیں، ہر ہفتے دیں، ہر مہینے دیں، ہر روز دیں، اور یہ دعا کریں کہ یا اللہ میرے والد، میری والدہ، میرا بھائی، میری بیوی، میرا شوہر جو فوت ہو گیا ہے، اے اللہ اس کا ثواب اس کو دو، بغیر وقت کی تعیین کے، بغیر کسی دن کی تعیین کے دیتے رہیں، جائز ہے ثواب، لیکن دن مقرر کر دینا اس عمل کو، اچھے بھلے عمل کو ضائع کر دیتا ہے، اور اب یہ ثواب کی بجائے گناہ ہو جائے گا۔ جب آپ کہیں گے کہ صرف 40واں دن، صرف 10واں دن، صرف 7واں دن، صرف 3را دن، سارا عمل ضائع ہو جائے گا اور بجائے ثواب کے گناہ ہوگا، کیونکہ بدعت گناہ ہے۔ وہی کام آپ تاریخ متعین کیے بغیر کریں، اجر ہے، ثواب ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا۔ لہٰذا یہ جو اولاد کی ذمہ داری ہے، اور پھر اگر اولاد سعودی عرب میں ہو تو ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا بھر کا پیسہ اکٹھا کر کے سعودی ریال بھی گھر میں ڈال لیے ہیں، پھر بھی دیکھو نہ فاتحہ، نہ درود، نہ فاتحہ پڑھاتے ہیں، نہ یہ کرتے، نہ۔ اور سعودی عرب میں آنے والوں کو اللہ رب العزت، اللہ سب کو ہدایت دے، عموماً یہاں آ کر آدمی کو اگر اس کا دین سے کچھ تعلق جڑ جائے، ان دعوت اور ارشاد سنٹروں میں آنا جانا ہو جائے، اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی تعلیمات کے ذریعے راستہ سیدھا کر دیتا ہے۔ اب یہ جا کے وہاں وہ نہیں کرتے جو وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ دیکھو سعودی عرب گیا تھا، بدل کے آ گیا ہے، وہابی ہو کے آ گیا ہے، اور صرف بدل کے آ گیا نہیں، کہیں گے یہ وہابی ہو کے آ گیا، اب یہ نہ فاتحہ کراتا ہے، نہ درود دلاتا ہے، نہ۔ میرے بھائی یہ نہ یہاں نہ وہاں، یہ کہیں بھی جائز نہیں ہے۔ ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ بچے کی اذان میں، کان میں اذان ہے نا، بچے کے کان میں اذان ہے، وہ احادیث میں وارد ہے، احادیث متکلم فی ہے، کہا گیا کہ آخر یہ کہ اذان کہہ لے۔ اذان اور اقامت والی احادیث ضعیف ہیں۔ ہمارے لوگوں نے کہا کہ قبر پہ بھی اذان دینا ہے۔ آپ لوگوں کے یہاں کہیں نہ کہیں ہوگا، کہتے ہیں کہ دفن کرنے کے بعد قبر پہ اذان دیں۔ اب قبر پہ اذان تو کسی حدیث میں نہیں آئی، اب یہاں کیوں اذان دے رہے ہیں؟ تو کہیں گے تاکہ اس کا آنا اور جانا ایک جیسا ہو جائے۔ تو جو درمیان میں 80 سال گزرے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ آنا جانا تو آپ نے ایک کر دیا، درمیان میں زانی تھا، شرابی تھا، بدماش تھا، کیا کچھ کرتا رہا، اس کا کیا کرو گے؟ آنا احادیث میں مان لیا اذان کا ذکر آیا ہے، کر لیجئے۔ جانے کا ذکر بھی ہوتا تو کیا جاتا، جب ہے نہیں تو آپ کون ہوتے ہیں شریعت بنانے والے؟ جو کام قرآن و سنت سے ثابت ہے کیجئے، اس میں اجر و ثواب ہے، اور جو قرآن و سنت میں نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں۔ ہمارے ابا حضور کیا کرتے تھے، ہمارے دادا حضور کیا کرتے تھے، یہ دین چھوڑیں، دین وہ لیں جو ہمارے حضور کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر حضور لگانا ہی ہے نا دادا حضور اور ابا حضور کے ساتھ، تو پھر صرف حضور جہاں جا کے لگتا ہے نا وہ لے لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے وہ لیں، کیا کرنے کا حکم دیا ہے وہ لیں، اور قرآن کیا کہتا ہے وہ لیں۔ اسی میں خیر و برکت ہے۔ جس چیز میں قرآن و سنت کی تعلیمات ملتی ہیں ان پہ عمل کریں، اسی میں خیر و برکت ہے۔ یہ چہلم، یہ دسویں، یہ چاہلیں، یہ برسیاں اور عرس، اور پھر عرسوں پہ اتنا کچھ ہوتا ہے۔ آپ نے عرسوں کے حالات تو دیکھے ہی ہوں گے کہیں نہ کہیں اپنے علاقوں میں، اپنے ملکوں میں۔ عرسوں پر شادی کا سما ہوتا ہے۔ ایک کہتے ہیں ہم اپنے بزرگ کو بڑا کرنے جا رہے ہیں۔ آپ نے شاید کہیں یہ جملہ سنا ہے یا نہیں؟ اپنے بزرگ نو وڈا کرنا ہے، یعنی بزرگ کو بڑا کرنا ہے۔ وہ بیچارے کو مرے ہوئے سال ہو رہا ہے، یہ اب بڑا کرنے جا رہے ہیں۔ کیا پیسے آ گئے ہیں، اب ذرا بڑا جشن کریں گے کہ شکر ہے وہ بزرگ سے جان چھوٹی، یہی معنی ہوگا نا اس کا۔ تو اب باقاعدہ اس میں بریانیاں، اس میں بکرے، اس میں مرغے، بھائی کیا ہے یہ؟ مرنے والے کی یاد میں اس طرح پرتکلف کھانے پکا کے کھائے اور کھلائے جاتے ہیں، بڑا کیا جا رہا ہے، چھوٹا کیا جا رہا ہے۔ اگر کہیں ان کی کوئی بنیاد ہوتی تو بڑا چھوٹا کسی بھی نام سے آپ کچھ کرتے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بزرگوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے کوئی چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، جس کے لیے، جس فوت شدہ کے لیے آپ دینا چاہتے ہیں جب چاہیں دیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔